السلام علیکم تمام کیپٹن بھائیوں کو، کیسے ہیں تمام قریب میں کام کرنے والے کیپٹن بھائی؟ خیریت سے ہیں کیپٹن بھائیوں؟ میں آج آپ کو یہ اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں۔ اس اسکرین شاٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے، جب کسی بھائی کے پاس یہ اسکرین شاٹ شو ہو جاتا ہے نا، تو وہ بھائی کام کرنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ اب اس میں سم ٹائم آپ کو ٹیمپریری 1 دن 3 دن یا 7 دن کے لیے بلاک کر دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات آپ کو لائف ٹائم کے لیے بھی بلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کیپٹن کو بلاک کرنے کا کمپنی کے پاس جو اختیار ہم تمام کیپٹنز نے اپنی ایک نادانی کی صورت میں دیا ہوا ہے ان کو، جو شروع میں ہم نے کی، اور وہ نادانی آج ہم بھگت رہے ہیں کہ ہم نے کبھی کیپٹن پالیسی کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس کو دیکھا کہ کمپنی کے پاس ہم کیا کیا اختیارات اس کو اپنی طرف سے سونپ رہے ہیں۔ چلیں، اب جو غلطی ہوئی وہ ہوئی، لیکن یہ ذمہ داری کیا کمپنی کی نہیں بنتی؟ کمپنی کو اس بات کو پابند ہونا چاہیے کہ جس بھی کیپٹن کو بلاک کیا جائے اس کو بہت ہی ویلڈ قسم کا، بہت ہی سالڈ قسم کا وہ ریزن دینا چاہیے، جس ریزن کی وجہ سے وہ کیپٹن مطمئن ہو جائے کہ اس کو کیوں لائف ٹائم کے لیے بلاک کیا جا رہا ہے۔ یہ بحیثیت ایک ریگولیٹر اور بحیثیت آئین پاکستان کے تحت کسی بھی شخص سے اس کا روزگار چھیننے کے مترادف والا معاملہ ہے کہ آپ اس کو لائف ٹائم کے لیے اپنے پلیٹ فارم سے روزگار سے بھی محروم کر دیں، اور آپ اس کو کوئی ویلڈ ریزن بھی نہ دیں، سالڈ ریزن بھی نہ دیں، آپ اس پہ ناجائز فراڈ کا بھی الزام لگا دیں، آپ اس کو گلٹی بھی قرار دے دیں، اور اس کے خلاف آپ کوئی قانونی کارروائی بھی نہ کریں۔ اگر کوئی کیپٹن فراڈ کر رہا ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس فراڈ کو منطقی انجام تک پہنچائیں، اس کو سزا دلوائیں۔ لیکن یہاں ایسی ریزنز، ایسے ثبوت، ایسی وجوہات کمپنی کی طرف سے سامنے آتی ہیں جن پہ ہنسنے کو دل کرتا ہے، جن پہ اس کمپنی کی کارکردگی اور اس کمپنی کی ٹوٹل جو کریڈیبلٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، کیونکہ کمپنی نے کبھی کیپٹن سے کسی بھی چیز کو کراس ویریفائی کرنے کا نہ کوئی سسٹم بنایا، نہ کبھی کمپنی نے اس بات کی فکر کی کہ جن کیپٹنز کو ہم بلاک کر دیتے ہیں ان کی غلطی ایکچول میں ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ابھی یہ جس بھائی نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجا ہے، ان بھائی کا تعلق اسلام آباد سے ہے، اور انہوں نے اسلام آباد سے مجھ سے رابطہ کر کے کہا کہ خواجہ بھائی، میرے ساتھ وہ مسئلہ ہوا ہے کہ میں آپ کو بیان کرنے سے بھی قاصر ہوں، لیکن بہت دل گرفتہ ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے الفاظوں میں ان کو بلاک کرنے کا جو طریقہ کار، اور جو کمپنی بلاک ہونے کے بعد جو کمپنی کی فرنچائز نے ان کو 5 سے 6 دن ذلیل و خوار کیا، اور اس کے بعد ان کو جو آنسر دیا وہ مضحکہ خیز آنسر، اور ان کے ساتھ ہونے والی تمام جو گفتگو ہے وہ آپ کو وہ بھائی اپنی زبانی بتائیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ السلام علیکم خواجہ صاحب، کیا حال ہے؟ میں راولپنڈی سے کامران صادق بات کر رہا ہوں سر۔ 10 دن ہو گئے ہیں، میں نے اپنی آئی ڈی بند کر دی تھی، کام نہیں کر رہا تھا۔ 10 دن کے بعد جب میں نے دوبارہ اس کی رائڈ لی، تو رائڈ ایک لی ہے، میں نے جب رائڈ لے کے اینڈ کی ہے، دیکھا تو میری آئی ڈی بلاک ہو چکی ہے۔ میں آفس گیا، ان سے بات کی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی عارضی آئی ڈی بلاک ہے، 24 گھنٹے تک آپ کی آئی ڈی اوپن ہو جائے گی۔ جب 24 گھنٹے کا انہوں نے مجھے ٹائم دیا کہ آئی ڈی اوپن ہو جائے گی، میں واپس چلا گیا۔ 24 گھنٹے کیا، میں 48 گھنٹے کے بعد دوبارہ ان کے پاس گیا ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار اس پہ مزید ٹائم لگے گا، مزید ٹائم لگے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں واپس آ گیا۔ 24 گھنٹے کے بعد دوبارہ میں پھر ان کے پاس گیا ہوں، تو جب دوبارہ ان کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا جی بھائی کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بھائی جان آئی ڈی بلاک ہوئی، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ نے کہا کہ یہ 24 گھنٹے میں اوپن ہو جائے گی، تو یہ 24 تو نہیں، 48 گھنٹے کے بعد دوبارہ آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ تو آج سے 3-4 دن گزر چکے ہیں مزید، تو کائنڈلی پلیز مجھے بتائیے کیا مسئلہ ہے، کیا ایشو ہے؟ تو جب ان کے پاس میں پہنچا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار بھائی آپ کی آئی ڈی بلاک ہو گئی ہے، آپ کو کرونا وائرس کی وجہ سے آئی ڈی آپ کی بلاک کر دی ہے۔ اوف مائی گاڈ یار، اتنا مجھے بتائیں کہ یار آپ لوگوں کو کیا پتا مجھے کرونا ہے نہیں ہے کچھ بھی، یار خدا کا خوف کرو یار، کتنے بے وقوف لوگ ہیں یہ، بغیر پوچھے بغیر بتائے سمجھے ایسے یار بلاک کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ کائنڈلی پلیز اس چیز کا ذرا ایشو دیکھیں، میں ان کا آپ کو میسج بھی سینڈ کرتا ہوں، اسکرین شاٹ بھیجتا ہوں، آپ ذرا چیک کریں کائنڈلی پلیز، اور ان کو کچھ کہیں سے کچھ شرم دلائیں کہ شاید ان کو کچھ شرم حیا آ جائے۔ خواجہ صاحب آپ کی طرف سے مہربانی، بہت شکریہ، تھینک یو۔ وعلیکم السلام خواجہ صاحب، الحمدللہ بہت اچھا سر۔ میں نے تو پھر انہوں نے تو مجھے خیر ڈرا دیا تھا، میں نے پھر اپنا ٹیسٹ بھی کرایا، الحمدللہ میرا ٹیسٹ بھی نیگیٹو آیا، الحمدللہ مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں تھی نا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کوئی پرابلم نہیں تھی، الحمدللہ گھر میں بھی کسی کو ایسا الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔
مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی یار، یہ آن لائن کمپنی ہے، اسے کیا پرابلم ہے یار کہ اسے کرونا ہے نہیں ہے کیا یار؟ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو یار. یار ایک بندے کا روزگار لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کا کاروبار چل رہا ہے یار. کیا پتا اس گھر کا چولہا اس بندے سے چل رہا ہو، تو آپ لوگ یار بلا وجہ بغیر کسی وجہ پتہ کیے ہوئے یار اس کو بلاک کر رہے ہو یار، اور ایویڈنس ایسا دے رہے ہو یار جس سے بندے کو اتنی ٹینشن دے رہے ہو یار. یار انتہائی قسم کا افسوس ہو گیا. مجھے 4 سال ہو گئے میں اس کمپنی کے ساتھ ریگولر کام کر رہا ہوں. الحمدللہ رات کو اگر 3 بجے بھی ان کی مجھے اگر رائڈ آتی ہے نا تو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اور میں اسے ڈراپ کرتا ہوں. لیکن میرا بہت ان کی طرف سے میرے دل میں بڑی نفرت پیدا ہوئی ہے. یہ ان کا یہ رویہ اور یہ طریقہ کار میں نے دیکھا ہے، سنا ہے، اور وہاں سے جو مجھے وصول ہوا ہے 4 دن 5 دن وہاں پہ انہوں نے مجھے ذلیل کیا ہے. 2 دن بعد 4 دن بعد 6 دن بعد 24 گھنٹے بعد 48 گھنٹے بعد. یار کس طریقے کار، خدا کا خوف کرو یار. اتنا ظلم نہیں اچھا ہوتا یار کسی کے ساتھ، انتہائی قسم کا ظلم، زیادتی نہیں کرو. خدا اس طرح کا ظالم لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں بچائے. تو بس اب کیا کہہ سکتے ہیں سر. جی میرے کیپٹن بھائیوں، آپ نے اس دکھی دل کے ساتھ اس کیپٹن بھائی کی بات آپ نے سنی. میں یہاں 2-3 چیزیں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، تھوڑا سا آپ لوگوں کا وقت ضرور لوں گا. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے اس کیپٹن کو بے روزگار کیا اس کریم کمپنی نے. دوسری طرف اس کو اپنے ہی دل و دماغ میں اس کو شک اور وہم میں ڈال دیا کہ اس کو کرونا ہے. ٹھیک ہے، اب اسلام آباد جیسے کیپٹل جیسے ایریے میں آپ ایک شخص کو، ایک آن لائن ٹیکسی کی کمپنی یہ کلیم کر رہی ہے کہ اس کو کرونا وائرس ہے اور اس لیے اس کو بلاک کر دیا گیا ہے. تو سب سے پہلے تو وہ بیچارہ اپنا ٹیسٹ کروائے گا. پہلے تو وہ بے روزگار ہو گیا، پھر اس قسم پسری کی حالت میں وہ جا کے اپنے ٹیسٹ کروائیں گے، اپنے گھر والوں کے بھی ٹیسٹ کروائیں گے، تو ان کا ہزاروں روپیہ تو آپ نے برباد کروا دیا. دوسری بات، کریم انتظامیہ اس وقت وفاقی حکومت کی کارکردگی پر سوال اٹھا رہی ہے. کریم انتظامیہ اس وقت نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے چیف کی کارکردگی پہ سوال اٹھا رہی ہے کہ اسلام آباد جیسے کیپٹل میں، جو پورے ملک کا کیپٹل ہے، جب وہاں پر کرونا وائرس کے مریض دھڑلے کے ساتھ گاڑیاں چلاتے پھر رہے ہیں تو بقیہ پورے ملک کا کیا حال ہوگا. تو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہمارے پرائم منسٹر صاحب، ایک باہر سے آئی ہوئی آن لائن ٹیکسی کمپنی ریاست مدینہ کی جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کی اور ان کی پوری ٹیم کی کارکردگی پر سوال اٹھا رہی ہے. اس کمپنی سے اس بات کا جواب طلب کیا جائے کہ ان کے پاس کون سا ایویڈنس ہے جس کی بنیاد پر یہ کمپنی دعویٰ کر رہی ہے کہ ایک آن لائن ٹیکسی کے ڈرائیور کو کرونا وائرس ہے تو اس کو لائف ٹائم کے لیے بلاک کر دیا جاتا ہے. کیا یہ آپ کی کارکردگی پہ سوال نہیں ہے؟ بالکل ہے آپ کی کارکردگی پہ سوال. آپ نے پچھلے 8 مہینے سے 9 مہینے سے کرونا وائرس کے اوپر دن رات آپ لوگوں نے، وفاقی حکومت نے جو محنت کی، جو آپ کی ٹیم نے محنت کری، یہ آپ تمام لوگوں کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیا. کریم کمپنی نے، کریم کار سروسز آن لائن ٹیکسی کمپنی نے آپ لوگوں کی کارکردگی پہ سوال اٹھا دیا. آپ لوگوں کو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کمپنی کو یہ اجازت ہے کہ یہ ریاستی معاملات میں مداخلت کرے، کہ کیا اس کمپنی کو یہ اجازت ہے کہ یہ کسی کو بلا وجہ دعویٰ کر کے کسی کے اوپر کہ آپ کو کرونا وائرس ہے. یہ کمپنی کو اختیار ہے کہ یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ کرونا کا ایک مریض اسلام آباد میں دھڑلے کے ساتھ گھوم رہا ہے، اور اگر یہ کرونا کا مریض تھا تو اس کمپنی کے امپلائیز نے اس کو آفس سے واپس جانے کیوں دیا، وہاں رپورٹ کیوں نہیں کیا؟ اگر ان کو یہ کلیم تھا کہ یہ کرونا وائرس کا مریض ہے اور اس کا آئی ڈی ہم اس لیے بلاک کر رہے ہیں کہ اس سے کرونا وائرس جو ہے کسٹمرز میں شفٹ نہ ہو، تو اس کو وہاں سے جانے کیوں نہیں دیا گیا؟ اطلاع کیوں نہیں دی گئی انتظامیہ کو کہ ہمارا ایک ڈرائیور کرونا وائرس میں مبتلا ہے، پلیز اس کو اور اس کی فیملی کو چیک کریں؟ کیا ان کی ذمہ داری صرف اتنی بنتی ہے کہ مریض کو یہ بتا کے وہاں سے روانہ کر دیا کہ جاؤ آپ پورے شہر میں کرونا پھیلاتے پھرو؟ ان سے کون سوال کرے گا؟ انتظامیہ سو رہی ہے اسلام آباد میں. کیا انتظامیہ سو رہی ہے؟ بالکل. اب میں آپ کو ہمارے اس بھائی کی 6 دسمبر کی کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں، پلیز اس کو بھی ذرا غور فرمائیے. یہ ہمارے بھائی کی NIH کی ٹیسٹ رپورٹ ہے. ٹھیک ہے، اس میں ان کا نام بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، ان کی عمر بھی لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ دیکھ لیجئے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس PIMS،
ٹھیک ہے، وزٹ نمبر اور دسمبر کی 6 دسمبر کی اس میں ڈیٹ آ رہی ہے، اس میں رزلٹ دیکھ لیں آپ، یہ نگیٹو آیا. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتا دے کوئی کہ بھائی اس کے جو چارجز تھے وہ کیا کمپنی ادا کرے گی؟ یہ پچھلے کئی دن جو بھائی ہے سخت ذہنی اذیت اور کوفت میں مبتلا رہے، اس کے چارجز کون ادا کرے گا؟ کریم کمپنی ادا کرے گی. ان کی فیملی کو جس کرب اور اذیت سے گزرنا پڑا، کیا اس کی تکلیف کریم انتظامیہ محسوس کر سکتی ہے؟ وفاقی حکومت کو اس پہ سخت سے سخت نوٹس لینا چاہیے اور ان سے جواب طلب کرنا چاہیے. جزاک اللہ.